بچہ ہے محمد اطہر، وہ بھی آپ کے سامنے کچھ سنانا چاہتا ہے، جو صاحبزادہ ہے مولانا محمد جاوید صاحب کا، وہ بھی کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہے 1-2 منٹ کے لیے۔ السلام علیکم۔ بھلا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کو شاعر نقشِ ہند سارا، میرا نہیں تے آخری قطرے ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کالوں پہ سکے ہاتھ رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نیچے ہاتھ رہتے ہیں، وہاں ملک کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود ہی ہم کو چاہے سے پیارا ہے، ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب بلا کسی تاخیر اور تبہیر کے ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا کرسی خطابت کے اوپر جلوہ فروز ہو کر ہم تمام سامعین کو اپنی نصیحتوں سے اور اپنے خطاب سے مستفید فرمائے۔ حضرت ہی کے بیان پر اس مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ ایک بار پھر ہم تمام حضرات کا اور تمام اپنے گاؤں والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری حقیر سی دعوت کے اوپر لبیک کہا اور اس سردی کے موسم میں اپنے مدرسے کی محبت میں اور اپنے اس ملک کی محبت میں یہاں آ گئے ہیں، لہذا ہم ان کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے تمام مدارس والوں کا، جو گاؤں کے مدارس ہیں وہ تمام حضرات بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے یہاں آنے کو ہم اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں قابل مبارکباد مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ صدق اللہ۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں اس دولت سے نوازا ہے جو دولت دنیا کی قوموں کے پاس نہیں، اور وہ ہے ہمارا ایمان اور اسلام۔ مسلمان کے اوپر بڑے بڑے حالات طاری ہوئے، وہ جماعت ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں، ان کے بڑے بڑے امتحان آئے، اتنی سخت امتحان آئے کہ آج اگر ہم ان کا ذکر بھی کریں تو بڑا مشکل ہماری زبان کے اوپر آتا ہے۔ آج کی تاریخ میں جو کچھ ہوا یہ سب آپ کے سامنے آ چکا، جو کچھ حالات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم یہاں پر کیا کریں، کیا ہمارے مذہب اسلام نے ہمارے لیے کوئی راستہ دکھلایا ہے؟ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، کوئی جماعت نے جن کے اوپر ہم ایمان لائے، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی ہمارے لیے رہبری ہے؟ آج کے حالات کوئی ایسے حالات نہیں، یہ تو اپنا حق مانگنے کے لیے ہمارے بڑے
हमारी माएँ बहनें मैदानों में निकली हैं, ये हमारा हक है। हम अपने इस हक को मांगेंगे, लेंगे, और नहीं मिलता है तो बराबर कोशिश करते रहेंगे। लेकिन देखना और सोचना तो हमें यह है कि आज हम दुनिया के अंदर किस तरीके से जिए, किस तरीके से अपना वक्त गुजारें। चारों तरफ, चारों आलम के ऊपर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो आज हम सब इम्तिहान में हैं। कहीं चले जाइए, हिंदुस्तानी को छोड़ो, फलस्तीन का यही हाल, इराक का यही हाल, यमन का यही हाल, अफगानिस्तान का यही हाल, और तो और वो मुल्क जो अपने को मुसलमान कहते हैं, मुल्क शाम वगैरह, जहाँ के साथ इस्लाम की बड़ी तारीख जुड़ी है। मुल्क शाम ने बड़े बड़े मुजाहिद भी पैदा किए, बड़े बड़े अकाबिर पैदा हुए मुल्क शाम में, लेकिन आज मुल्क शाम हमारे से भी ज़्यादा इम्तिहान में है। हम ये गौर करें, ये सोचें कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हम तो जमात के ऊपर ईमान लाए हैं कि जिस जमात के कदम अगर चीन में पहुंचे तो वहाँ के लोग उनके गुलाम बने। तो जमात के हजरात अगर रूस में गए तो रूस वालों ने उनके सामने सर झुकाया। यही आपका मुल्क है जहाँ इस्लाम नहीं था। बाद में यहाँ अगर से बहुत सारे मुसलमान हुए, लेकिन उन्हें इस्लाम का नुमाइंदा नहीं कह सकते। वो इस्लाम के नुमाइंदे नहीं थे, वो तो अपनी हुकूमत को चलाने वाले लोग थे। अगर वो इस्लाम के नुमाइंदे होते तो आज ये दिन हमें देखने न पड़ते। आप ये सोचो कि आपका मुल्क वो मुल्क है जहाँ 1000 साल तक मुसलमान सरबराह हुए, मुसलमान बादशाह हुए, और उन्होंने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया भी। ये नहीं कि उन्होंने इस मुल्क से कुछ लिया। दुनिया के बाहर से आने वाले कौमें, आप कह सकते हैं साहब ये मुसलमान बादशाह भी कोई इधर से आए, कोई अफगानिस्तान से आया, कोई ईरान से आया, और अंग्रेज भी बाहर से आया। लेकिन हमें दुश्मनी अंग्रेज से तो है, हमारे अहले वतन को अंग्रेज से तो दुश्मनी है। लेकिन ये बाहर से आने वाले बादशाह अकबर कहाँ से आया, और इसी तरीके से मुगल बादशाह कहाँ से आए, बाबर कहाँ से आया, और दूसरे हजरात इससे पहले भी आते रहे, ये सब बाहर के आने वाले लोग हैं। लेकिन फर्क ये है कि इन्होंने इस मुल्क को अपना समझा और अंग्रेज ने इस मुल्क को अपना नहीं समझा। उसने हिंदुस्तान की दौलत लूटी, लूट करके, खजाना लूट करके, हीरे मोती यहाँ से लूट करके अपने वतन बरतानिया में पहुंचाए। लेकिन ये ईमान लाने वाले ये मुसलमान बादशाह बाहर से आए, और बाहर से आकर के उन्होंने इस मुल्क को अपना बनाया। यहाँ तक के आखिर तक जो आखिरी वक्त उनका आया है तो उनकी मौत भी यहीं पर हुई, उनकी कब्रें भी यहीं हैं। तो अगर यहाँ वो इस्लाम की नुमाइंदगी करते, या जैसा कि ये दुनिया वाले लोग आज बदनाम कर रहे हैं, कहते हैं कि साहब यहाँ जो मुसलमान हुए तो ये उनके डर की वजह से हुए, उनके तलवार की जोर से हुए। अगर उनकी तलवार इस तरीके से चलती तो आज यहाँ खैर कोई भी नाम न पाता, यहाँ हिंदू नाम का कोई ना होता। लेकिन नहीं, यहाँ आज भी अक्सरियत उन्हीं लोगों की है। उन्होंने यहाँ के रहने वालों के ऊपर कोई ज्यादती नहीं की, कोई जुल्म नहीं उठाया। ये सरासर भुगतान लगाया गया कि साहब बाबर ने मस्जिद को, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई, ये भुगतान था। औरंगजेब के ऊपर इल्जाम लगा कि इन्होंने मथुरा के अंदर मंदिर तोड़ा और मंदिर तोड़ करके इन्होंने ईदगाह बनाई। ये सरासर झूठ है। तारीख बताती है कि मुल्ला वालों के पास वो सबूत मौजूद है जिसमें गैरों ने उन्हें इसके ऊपर उभारा और ये कहा ये मंदिर नहीं रहा, ये तो मंदिर नहीं, ये तो यहाँ इंसानियत को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, जेवर लूटे जा रहे हैं। तब जाकर के वहाँ ईदगाह का वजूद कायम हुआ। तो कुछ लोगों ने यहाँ बदनाम किया मुसलमान बादशाहों को और कहने लगे साहब औरंगजेब ने यहाँ पर जुल्म उठाए हैं, औरंगजेब ने ये किया है, वो किया है। हालांकि औरंगजेब जैसा बादशाह हिंदुस्तान को आज तक नसीब नहीं हुआ। उसने कभी अपनी हुकूमत से कोई चीज नहीं ली।
औरंगजेब का काम ये था वो टोपे बनाता, औरंगजेब का काम ये था कि वो कुरान शरीफ की तहरीर करता, उससे 2 पैसे जो उसे मिल जाते तो उसी से वो अपने घर का खर्च चलाता। कभी उसने हिंदुस्तान के खजाने से कोई खाना तक नहीं खाया। एक किताब में लिखा देखा है, एक बेचारी बुढ़िया, उसका लड़का हाफिज कुरान हो गया, उसने सोचा मैं बादशाह के यहाँ लेकर के चलूं, क्योंकि खुद औरंगजेब भी हाफिज कुरान का बहुत बड़ा आलिम था। उसी के जमाने में फतवा आलमगीरी मुरतब हुआ, जिससे आज भी मुफ्ती हजरात मदद लेते हैं। उसने सोचा मैं बादशाह के यहाँ लेकर के चलूं, मेरा बच्चा गरीब बच्चा है, बादशाह के साथ खाना खाएगा तो बड़ा तंदुरुस्त हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। बादशाह ने मालूम किया, चलो मैं इसका कुरान शरीफ को सुन लूंगा, लेकिन ये बतलाओ ये खाना कहाँ खाएगा, क्या शाही खजाने से मैं इसका खाना करा दूं? बुढ़िया ने सोचा बादशाह बड़ा अच्छा खाना खाता होगा, इसलिए माँ ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं तो ये चाहता हूँ आप इसे, मैं तो ये चाहती हूँ आप इसे अपनी खिदमत में ले लो, ये खाना वगैरह भी आप ही के साथ खा लिया करेगा। बादशाह ने कहा नहीं, जरा सोच लो, मैं शाही खजाने से इसका खाना करा दूंगा। लेकिन बुढ़िया ने इसरार किया कि नहीं, खाना ये आप ही के साथ खाए। अब बादशाह ने मंजूर कर लिया। रमजान का महीना पूरा हुआ, जब ये बच्चा अपनी वालदा के पास पहुंचा तो वालदा ने सवाल किया, बेटा तू बादशाह के साथ खाना खाया करता था, आज तेरा हाल ये इतना कमजोर क्यों हो गया? तू तो बहुत कमजोर होकर के आया है, तुझे तो मोटा ताजा होकर के आना चाहिए था। तो बच्चे ने कहा, अम्मा जान क्या पूछती हो? बादशाह के दस्तरखान के ऊपर मैंने मसूर की दाल के सिवा कुछ कभी देखा ही नहीं। कि क्या बादशाह भी तुम्हारे साथ ही खाना खाते थे? कि हाँ, बादशाह भी मेरे साथ ही खाना खाते थे। तो हिंदुस्तान का वो बादशाह जिसने पूरे इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया, लेकिन खुद उसकी जिंदगी का यह हाल है। तो लोग आज भी उसे बदनाम करते हैं और कहते हैं साहब हिंदुस्तान के अंदर आलमगीर ने जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया। मैं ये कहता हूँ कि अगर जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया तो क्या इस हिंदुस्तान के अंदर सब में ज्यादा कमजोर कौम हम ही लोग थे? यानी क्या राजपूत को ये कहा जाए कि राजपूत कमजोर है, डर करके उसने मजहब इस्लाम कबूल कर लिया है? यहाँ अगर जबरदस्ती होती तो यहाँ कमजोर कौमें, हरिजन वगैरह या ऐसे ही लाला बनिया वगैरह, एक भी हिंदू न रहता, वो सब के सब जब इस्लाम कबूल कर लेते। तो इस किस्म के लोगों ने इल्जाम लगाने शुरू किए। बहरहाल 1000 साल तक यहाँ आपकी हुकूमत रही, मुसलमानों की हुकूमत रही, और उन्होंने इस वतन को बहुत कुछ दिया। अंग्रेज चूंकि वतन का भी दुश्मन था, हिंदुस्तान का भी दुश्मन था, वो मुसलमान का भी दुश्मन था। मुसलमान का इस माने का वो दुश्मन था कि वो सोचता था कि मजहब इस्लाम ईसाइयत के मुकाबले के ऊपर अगर कोई मजहब आ सकता है तो वो इस्लाम आ सकता है। आज भी दुनिया में देखो, इस्लामी तालीम वो तालीम है कि अगर दुनिया के मजहबों के मुकाबला किया जाए, ईसाइयत को सामने लाओ, यहूदियत को सामने लाओ, अहले हुनूद को सामने लाओ और दूसरे ईसाइयों को लाओ सामने, और फिर मुकाबला करो इस्लाम की तालीम का, तो आज भी इस्लाम अपनी तालीम के एतबार से दुनिया के ऊपर गालिब है। आज ये मुकाबला आप देख रहे हैं ना कि हमें हर आदमी नजर आ रहा है, उसमें अगर से कुछ हमारी कमी है जो मैं बतलाऊंगा, लेकिन सही बात यह है कि ये नजरिए का इख्तिलाफ नहीं, ये सियासी लड़ाई है। दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि इस्लाम दुनिया में तेजी से आ रहा है, इस्लाम अपने अंदर खुद कमाल रखता है, खुद खूबी रखता है, ये किसी की तारीफ का मोहताज नहीं। आज भी इस मुल्क के अंदर जहाँ मुसलमान के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, कितने वो लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उन्हीं मुल्कों में जाओ, अमेरिका में जाओ, बरतानिया में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मन में जाओ, ये वो मुल्क हैं जहाँ अंग्रेजों की हुकूमतें हैं और वो अपने कब्रोफर में, बदकारी में दुनिया के अंदर मशहूर है, लेकिन उनके घरों के अंदर इस्लाम पहुंच रहा है। हमारी और आपकी वजह से नहीं, इस्लाम जा रहा है अपनी खूबी की वजह से, अपने कमाल की वजह से। आज उनकी नजरों में आ रहा है कि दुनिया के अंदर अगर ये हाल रहा
کہ اسلام ہمارے گھروں کے اندر آتا رہا، عیسائی لوگ اسلام قبول کرتے رہے، ہندو لوگ اسلام قبول کرتے رہے، تو چند دنوں کے اندر ساری دنیا کے اوپر حکومت اسلام کرے گا۔ اس نظریے کے اوپر آج وہ ہمیں رات کو بدنام کر رہے ہیں تاکہ اسلام کا دروازہ روکو، اسلام کا دروازہ بند کرو اور دنیا کے اندر انہیں بدنام کرا دو کہ یہ لوگ چور ہوتے ہیں، یہ لوگ ڈکیت ہوتے ہیں، یہ لوگ انسانوں کا خون بہاتے ہیں، یہ بم پھاڑ دیتے ہیں، راستوں کے اوپر یہ اس طریقے سے لڑتے ہیں کہ گویا کہ سب کو یہ قتل کر دیں گے۔ یہ ان کی طرف سے بدنام کرنے کے بہت سارے راستے کھولے گئے تاکہ اسلام بدنام ہو، اور اسلام بدنام ہو تو پھر عیسائیت ان کی جگہ کے اوپر آئے۔ یہ سوچ لو کہ مقابلہ اگر دنیا میں ہے تو عیسائیت کا اور اسلام کا ہے۔ یہودی وہ لوگ جو کہ اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہودی سمٹے ہوئے ہیں، سوائے اسرائیل کی دنیا میں کہیں کا وجود ہی نہیں رہا۔ اگر اہل حنود یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر قبضہ کر لیں گے، ہم دنیا میں اپنے نظریات پیش کر دیں گے، تو بھائی ہندوستان کے علاوہ ان کے لیے بتاؤ کہاں راستہ ہے؟ کیا ایسی قوم دنیا کے اندر حکومت کر سکتی ہے؟ کیا ایسی قوم دنیا میں اپنے مذہب کی تعریف کر سکتی ہے جس مذہب کے اندر کہیں پوجا کی جا رہی ہو گائے کی، کہیں پوجا کی جا رہی ہو پتھروں کی، کہیں پوجا کی جا رہی ہو کسی کی؟ وہ کیا جانے انسانیت کو کیا مقام ہوتا ہے؟ تو ٹکراؤ آج دنیا میں اگر ہے تو عیسائیت کا اور اسلام کا ہے۔ چلو ہمارے پاس حکومت نہیں، لیکن ہم نے کہا ہر آدمی اپنے اوپر حاکم ہے، اور اسلام نے ہمیں وہ راستے دکھائے ہیں۔ اس کے اوپر مختلف حالات آئے، کبھی زمانہ مظلومیت کا آیا، ایسا مظلومیت کا زمانہ آیا، ایسا مظلومیت کا زمانہ آیا کہ دنیا کی تاریخ میں اور قوموں کے اوپر ایسے حالات نہیں آئے۔ ذرا سوچو تو کتنے مظالم ڈھائے گئے مکے میں، ذرا سوچو کتنے ظلم ایمان لانے والوں کے اوپر دنیا میں ڈھائے گئے۔ گویا کہ انہیں زمین کے اوپر رہنے کا، زمین کے اوپر جینے کا کوئی حق ہی نہیں دیا گیا، لیکن اس زمانے میں بھی اسلام نے رہبری کی، صبر سے کام لیا گیا، آخر صبر ان کا کامیاب ہوا۔ سوچو آپ کوئی دنیا کی ایسی تاریخ جہاں عقائد ہو، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے سے معاہدہ کر رہے ہوں، اور ادھر مکے کے بڑے بڑے سردار معاہدے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ شرطیں وہ طے پاتی ہیں کہ اگر کوئی مکے کا آدمی مسلمان ہو کر کے مدینے والوں کے پاس آئے گا، یعنی مسلمانوں کے پاس آئے گا، تو مسلمان اسے واپس لوٹا دیں گے، اور اگر مدینے کا کوئی آدمی اتنا اپنا ایمان بدل کر کے مکے والوں کے آئے گا تو مکے والے اسے واپس نہیں لوٹائیں گے۔ کتنی دبی ہوئی شرط ہے! یہ شرط صاف یہ بتا رہی ہے کہ واقعی مسلمانوں کے پاس بظاہر دنیا میں کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول فرما لیتے ہیں، دستخط ہو گئے۔ اتنے میں ہی مکے کا ایک آدمی ابو جندل نام کا لہو لہان ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے، زخمی ہے، اور وہ آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا مکے والوں سے معاہدہ ہو چکا، تمہیں واپس ہی جانا ہے۔ لیکن ابو جندل رو رہا ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میں اگر مکے میں واپس لوٹایا گیا تو مکے والے مجھے قربان کر دیں گے، آپ دیکھ نہیں رہے میرا کیا حال ہے۔ لیکن آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، ہمارا مکے والوں سے معاہدہ ہو چکا ہے، تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ صحابہ سفارش میں بھی آ گئے، بڑے بڑے لوگ سفارش میں آ گئے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ ذرا سوچو کتنی مظلومیت ہے۔ ایک ایمان لانے والے جماعت کی، ایک ایمان لانے والے فرد کی ایسی پٹائی ہو رہی ہے کہ خون بہ رہا ہے، بدن سے خونم خون ہے، لیکن غلبہ ہونا ہے تو اسلام کو ہونا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جانا ہے، وہیں پر جانا ہے۔ اتنی مظلومیت کے زمانے آئے، بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسیاں باندھ دی گئیں، اور مکے کی وہ سڑکیں جہاں پتھر بچھے ہوئے تھے، اس تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر آپ کو لٹا دیا گیا، چھاتی کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا، کمر آپ کی وجہ سے، پتھروں کے اوپر تپنے کی وجہ سے کالی پڑ گئی، سیاہ پڑ گئی۔ کتنی مظلومیت کا زمانہ ہے۔ کبھی تو ایسے زمانے ایمان لانے والوں کے اوپر آئے
کہ ان کی مظلومیت کو آج ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہی ایمان لانے والوں کی جماعت ہے۔ کبھی ان کے ہاتھوں میں دنیا کی طاقت آئی، عرب سے نکل کر کے اسلام دنیا میں چھا گیا، لیکن کچھ زمانے کے بھی ان کے حالات دیکھو۔ جب یہ سربراہ بنے، بادشاہ بنے، ملک شام کے اوپر ان کی حکومت آئی، ایران کے اوپر ان کی حکومت آئی، چین کے اوپر ان کی حکومت آئی، اس زمانے کے بھی ان کے حالات دیکھو کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ دنیا کی دولت، دنیا کے خزانے ان کے ایمان کے اندر کوئی فرق پیدا نہ کر سکے اور مضبوطی کے ساتھ ایمان رہا۔ ملک شام جو کہ بڑا ترقی کا ملک گنا جاتا تھا، ملک شام کا حال ایسا تھا جیسا آج آپ امریکہ برطانیہ کا نام لیتے ہیں، لیکن جس وقت کے یہ ملک فتح ہوتا ہے اور اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے، زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہوتا ہے ملک شام کا۔ دیکھیں ہمارے گورنر بگڑ تو نہیں گئے، ایسا تو نہیں کہ دنیا کے اندر وہ پھنس گئے ہوں اور دنیا کے اندر پھنس کر کے انہوں نے اسلام کو بھلا دیا ہو، دین کو اپنے بھلا دیا ہو، لیکن حال کیا؟ جس وقت ملک شام کے اندر پہنچے ہیں اور وہاں کے گورنر سے ملنا چاہا، آپ مل کر کے یہ دیکھنا چاہتے تھے، دیکھ لوں ملک شام کا گورنر ہو کر کے اسلامی شان باقی رکھی ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ملک شام کی گورنری مل گئی تو بہت بڑا عہدہ آ گیا اور عہدہ آ جانے کی وجہ سے وہ دین کو، اسلام کو بھلا بیٹھے ہوں۔ اس حال کے اندر گورنر آتا ہے اور گورنر سے آپ کہتے ہیں میں تمہارا مقام دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرا مکان دیکھ کر کے کیا کرو گے؟ میرے مکان کو دیکھ کر کے تو آنسو تمہاری آنکھ میں آ جائیں گے کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لے گئے ساتھ، دیکھا ایک جھونپڑا ہے، نہ اس میں کوئی کھانے کی چیز نظر آ رہی ہے، نہ کوئی کھاٹ نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی بیٹھنے کی چیز نظر آ رہی ہے۔ امیر المؤمنین نے معلوم کیا تم کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا کہ ایک قریب میں غریب عورت ہے، اس سے صبح کے وقت میں 4 روٹی پکوا لیتا ہوں، 2 روٹی صبح کو کھا لیتا ہوں، 2 روٹی شام کو کھا لیتا ہوں، یہ میرا کھانا ہے۔ کہ اسی مکان میں رہتے ہو؟ کہ ہاں اسی مکان میں رہتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب دنیا کے اندر اسلام چھایا، یہ وہ زمانہ ہے جب دنیا کے اوپر تمہاری حکومت چھائی ہوئی تھی، یہ وہ زمانہ ہے کہ عرب سے لے کر کے دنیا کے تمام ملکوں کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا۔ آپ نے خود اپنے امیر المؤمنین کا حکم بھی سنا کیا حال میں کس طریقے سے زندگی گزاری۔ جس وقت کے بیت المقدس کے اوپر فتح کرنے کا، اسلامی جھنڈا لہرانے کا وقت آتا ہے اور وہاں مسلمانوں کے آگے وہاں کے عیسائی یہ کہتے ہیں آپ اپنے امیر المؤمنین کو بلا لو، لڑائی ہم نہیں کریں گے، ہم بیت المقدس کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیں گے، وہ خود اس کے مالک بن جائیں گے۔ وہاں سے خبر آئی امیر المؤمنین کے پاس کہ ایسی ایسی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری وجہ سے جنگ رکتی ہے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ نکلتے ہیں گھر سے، مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں تو کس حال میں ہے؟ ایک اونٹنی ہے، کبھی غلام سوار ہوتا ہے اور کبھی امیر المؤمنین سوار ہوتے ہیں، نمبر وار سواری کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ جس وقت کے بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کا نمبر آ گیا غلام کا۔ امیر المؤمنین نے کہا تمہارا نمبر ہے، تم بیٹھو، میں اونٹ کی نگیل پکڑ کر کے چلوں گا۔ غلام کہتا ہے نہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ اونٹ کے اوپر بیٹھیے۔ امیر المؤمنین جس کے نام سے دنیا لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، عمر فاروق کا نام آج بھی دنیا کی تاریخ میں ہے۔ جس وقت کے اس ملک کے اوپر یہاں کانگریس کی حکومت بنی تھی تو اس وقت میں گاندھی نے کہا تھا اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہو، اگر اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہو تو وہ زندگی بنائے یہاں کے سربراہ جو کہ امیر المؤمنین عمر فاروق کی تھی۔ وہ ہندوستان کا سب سے بڑا، ہندوستان کو آزاد کرنے والا سمجھا جاتا ہے گاندھی، لیکن گاندھی نے اس وقت یہاں کی حکومت کے لوگوں کو یہ کہا تھا، امیر المؤمنین عمر فاروق کی مثال پیش کی تھی۔ تو اب ذرا سوچئے، دنیا جس کے نام سے کانپ رہی ہو، وہ امیر المؤمنین، وہ مسلمانوں کا امیر، اور پیدل چل رہا ہے، غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا رکھا ہے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں،
یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر دنیا کے اوپر آپ کی حکومت چاہیے. یہ ایک دو مثال میں پیش کر رہا ہوں کہ کمزوری کا زمانہ تو وہ تھا کہ ہم اپنے زخمی بھائی کو بھی نہیں بچا سکتے، اور طاقت کا زمانہ یہ ہے کہ طاقت کے زمانے میں کمزور غلام کو وہ مقام دیا جاتا ہے کہ اسے سوار کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا امیر وہ پیدل چلتا ہے. یہ ہے وہ شان جس میں اسلام دنیا میں چھایا. یہ تمہارا ملک ہندوستان، یہاں 1000 سال تک آپ نے حکومت کی، اور یہاں کے سربراہ اورنگزیب کی ایک مثال میں دے چکا ہوں کہ جس نے زندگی اس طریقے سے گزاری کہ یہاں کی حکومت سے کبھی کھانا تک نہیں لیا، اپنے ہاتھ کی کمائی کی، ہاتھ کی کمائی سے اس نے کھانا کھایا، کوئی ان کا لباس نہیں پہنا. کس طریقے سے ہمارے بادشاہوں نے یہاں ہندوستان میں زندگی گزاری، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں بھلایا، اسلام کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا. ہم کم سے کم اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر یہ تو ثابت کریں کہ دنیا ہماری محتاج ہے، ہم ان کے محتاج نہیں. فرق یہ آ گیا ہے کہ جیسے دنیا کی قومیں ایسے عشرت میں پڑ گئیں، آوارگی میں پڑ گئیں، مال کی پجاری ہو گئی، حکومتوں کے پجاری بن گئے، تجارتیں انہوں نے فیل کر دی، صرف انہیں مال چاہیے، دولت چاہیے، کوئی قانون ان کے سامنے نہیں رہا. اسی دھارے کے اندر ہم بھی بہ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے لوگ یہ کہنے لگے ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو ان مسلمانوں کی ضرورت ہے جو صحیح معنی کے اندر مسلمان ہوں. آپ نے سنا ہوگا یہیں آپ کے قریب میں کانگلہ ہے، یہاں حضرت مفتی لائی بخش صاحب بہت بڑے بزرگوں میں، بہت بڑے عالموں میں ہوئے ہیں. کانگلے والوں کا ایک مقدمہ عدالت میں آیا. ایک کنواں تھا کانگلے میں، ہندو یہ کہتے تھے کہ کنواں ہمارا ہے، مسلمان یہ کہتے تھے کہ کنواں ہمارا ہے. انگریزی حکومت تھی، حاکم نے معلوم کیا تم کسی آدمی کے اوپر راضی بھی ہو دونوں فریق. ہندوؤں نے کہا کہ نہیں کہ مولانا ہے مفتی لائی بخش، وہ جو فیصلہ سناتے ہم اس کے اوپر راضی. مسلمانوں سے معلوم کیا گیا، مسلمانوں کہا کہ ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، وہ جو کچھ گواہی دے دیں ہم اسے تسلیم کر لیں گے. مفتی لائی بخش صاحب کو عدالت میں بلا لیا گیا. پوچھا گیا یہ ادھر ہندو فریق کھڑا ہے، ادھر مسلمان کھڑے ہیں، دونوں فریق تمہاری گواہی کے اوپر راضی ہیں، تم یہ بتاؤ یہ کنواں کس کا ہے؟ مفتی لائی بخش صاحب نے عدالت میں گواہی دی کہ یہ کنواں ہندوؤں کا ہے. مسلمانوں کے اوپر اگرچہ وقتی طور سے کچھ رنج طاری ہوا، ہم مقدمہ ہار گئے، لیکن مسلمان چاہے مقدمہ ہار گئے ہو لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا، کیونکہ دنیا نے یہ مانا کہ ہاں اسلام اپنے ماننے والوں کو سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، اور مفتی لائی بخش صاحب نے اسی کے اوپر عمل کیا ہے. تو بھئی مختلف حالات قوموں کے اوپر آتے ہیں، کبھی مظلومیت کا دور آتا ہے، کبھی قوموں کے اوپر طاقت کا زمانہ آتا ہے. اسلام نے دونوں چیزوں کے اندر ہمیں رہبری کی ہے. مظلومیت کا زمانہ آ جائے تو دیکھو اسلام کا دامن نہ چھوٹے تمہارے ہاتھوں سے. تم یہ بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر تم حاکم بن گئے تو دنیا کو یہ بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان حاکم کیسے ہوتے ہیں. اگر تمہارے ہاتھوں میں تجارت آ گئی تو دنیا کو یہ بتاؤ کہ اسلام کا قانون تجارت کرنے کا یہ ہے، تو اب دنیا یہ سمجھے گی کہ واقعی اس ملک کو مسلمانوں کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے کو پیش ہی نہیں کیا کہ ملک ہمارا محتاج ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ملک کے محتاج، حالانکہ علامہ اقبال نے کہا تھا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ہم دنیا کے اندر محلوں میں بیٹھیں گے. ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہمارے بڑے بڑے محل ہوں گے. ہم دنیا میں نمائندہ بن کر کے آئے ہیں اسلام کے، اور اسلام ہمیں نمائندگی میں یہ حکم دیتا ہے جس ملک کے اندر چاہے جاؤ وہی دیکھو اسلام کا دامن تمہارے سے نہ چھوٹے، تو انشاءاللہ یہ ملک تمہارا ہی بن جائے گا. مسلمانوں کا حال تو یہ ہوا، یہ تو تاریخ میں بڑے واقعات آئے ہیں. جب کوئی مسلمان فوج کسی ہندو شہر کے اوپر یا کسی دوسرے ملک دوسری قوم کے شہر کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں کے حاکم بنیں گے،
मकसद ये होता है कि देखो इस्लाम के फैलने में जो रुकावट तुम्हारी तरफ से आ रही है वो रुकावट न पैदा हो। जिहाद का यही मतलब है। लोगों ने जिहाद को बदनाम किया कि मुसलमान तो दुनिया की कौमों को कत्ल करते हैं, हालांकि ये गलत। मुसलमान दुनिया को कत्ल नहीं करते। अगर कोई हिंदू रहता है, कोई ब्राह्मण रहता है, कोई पंडित रहता है तो रहो, हमारी उससे कोई लड़ाई नहीं। लेकिन अगर कोई आम आदमी भी इस्लाम के फैलने में रुकावट बनता है तो हम उससे लड़ाई करेंगे, क्योंकि इस्लाम के ऊपर सबका हक है। बताओ, अगर कोई सूरज की धूप के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए और कहने लगे मैं तो धूप बस बैसानी में दूंगा, दूसरे गांवों में नहीं दूंगा, तो उससे लड़ना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हक सबका है। इस्लाम के ऊपर भी सबका हक है। लेकिन अगर कोई इस्लाम के फैलने में रुकावट बनता है तो हम कहेंगे हम इस रुकावट को बर्दाश्त नहीं करते। तो इस्लाम ये हुक्म देता है जब जाओ दूसरे के शहर के ऊपर तुम्हारी फौजें जाएं तो जाकर के पहले उन्हें दावत दो इस्लाम की, तुम मुसलमान हो जाओ, मज़हब इस्लाम को कबूल कर लो तो हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं। और अगर वो इसे न माने तो कहो कि फिर जो मुसलमानों की हुकूमत है उसे तुम जिज़िया दो, टैक्स दो। अगर वो इसे भी ना माने तो अब उनके साथ में जंग होगी। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज बड़े आलिम हुए हैं, अपने ज़माने के बड़े मशहूर बादशाह भी हुए हैं, साथ साथ मुत्तकी भी थे, परहेजगार भी थे। उनके ज़माने में ईसाइयों के मुल्क का दावा आया और उन्होंने ये दावा पेश करा ईसाइयों ने कि हमारे शहर के ऊपर जो मुसलमानों ने कब्जा किया है वो शरीयत के कानून के खिलाफ है। उन्होंने हमें इस्लाम की दावत नहीं दी, उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि तुम जिज़िया दो, टैक्स दो। रात के वक्त में हमारे मुल्क के ऊपर उन्होंने हमला किया और कब्जा कर लिया। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज जो बादशाह हैं, दीनदार मुत्तकी बादशाह हैं, आपने तहकीक करी तो पता चला वाकई ऐसा ही हुआ। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा देखो ऐसा है, वाकई इस्लाम का कानून तोड़ा गया, अब हम अपने लोगों को वहां से दावत दे रहे हैं, वो शहर को खाली कर देंगे, अब फिर कब्जा ईसाइयों का होगा। इसके बाद में वही जो इस्लाम के तरीके हैं उसी एतबार से फिर जंग होगी। अगर कब्जा हो गया तो मुल्क हमारा होगा, वरना हम तुम्हें दे देंगे। ये बड़ा अजीब मुकदमा था। लेकिन जब ये देखा ईसाइयों ने तो ईसाई लोग खुद खुशामद करने आ गए और कहने लगे हमने अपने बादशाहों के जमाने देखे, अपनी फौजों के जमाने देखे, उनके अंदर हमने जुल्म किया है, उनके साथ उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म उठाया है। तुम्हारी हुकूमत के अंदर हमने इंसाफ देखा है, इसलिए हम तुम्हारी हुकूमत चाहते हैं, उनकी हुकूमत नहीं चाहते। हम तुम्हें ही चाहते हैं, अपनों को नहीं चाहते। कितना अजीब दौर है। एक जमाना वो था कि लोग ये कहते थे कि हम तुम्हारी हुकूमत चाहते हैं। आज वो जमाना है कि लोग ये कहने लगे हम तुम्हें रियाया बना करके भी रखना नहीं चाहते, तुम इस लायक नहीं हो कि रियाया बन सको।